کیا انہوں نے شادی کر لی ہے؟ ایسا ہی سمجھو، حذیفہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آپ ایک دفعہ مجھے ان سے ملوا دیں۔ کیا کرو گی مل کے؟ میں ان سے معافی مانگ لوں گی، بے شک وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، لیکن مجھ سے اپنا نام نہ چھینیں۔ اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، محبت بے شک نہ دیں، بس تھوڑی سی عزت دے دیں۔ وہ یہ سب بولتی کتنی لاچار لگ رہی تھی۔ حذیفہ نے مٹھی دبا کر خود کو بمشکل قابو کیا۔ انابیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں خود کو اتنا ہلاکان کر رہی ہو؟ ایک ایسی شخص کی خاطر جس کے لیے تم کچھ بھی نہیں۔ وہ عمیر بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، عزت بھی دے گا اور محبت بھی۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کی محبت اور عزت، میں جس کے نام سے جڑی ہوں بس اس کی محبت چاہیے۔ وہ ضدی انداز میں بولی۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن میں کرتی ہوں۔ یہ پاگل پن ہے انابیہ، وہ بے بسی سے بولا۔ ہاں تو میں ہوں پاگل، پلیز آپ مجھے ان سے ملوا دیں۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ تمہارے بابا تمہیں میرے حوالے کر کے گئے تھے، میں تمہارا سرپرست ہوں، تم مجھ سے متعلق ہر فیصلہ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ انابیہ کتنی دیر تک پترائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ بے بسی محسوس کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیونکہ میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، صرف ایک نام کا کاغذ کا ٹکڑا تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کہوں گا سوچنے کے لیے وقت لو، فیصلہ ہو چکا، میں پیپرز تیار کرواتا ہوں، تم سائن کرو گے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی اور باہر بھاگ نکلی۔ باہر بھاگتے ہوئے وہ طالب سے بری طرح ٹکرائی تھی، لیکن اس نے رکنے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ اس کا بازو جو اس نے تھامنے کے لیے بڑھایا تھا جھٹک کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی، جبکہ اس کا یہ رویہ طالب کو بہت برا لگا تھا۔ انابیہ سید صاحب کے کزن کی نواسی ہے، جس کی ماں عفت گل مرتے وقت اسے سید صاحب کے حوالے کر جاتی ہے کہ اسے اس کے وارثوں تک پہنچا دے۔ سید صاحب انابیہ کے وارثوں کے پتے پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انابیہ کا باپ اور تایا ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکے ہیں۔ ان کا بیٹا وہاں ہوتا ہے، وہ اسے تفصیل بتاتے ہیں۔ حذیفہ ان کی بات سن کر انہیں واپس کر دیتا ہے۔ وہ بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں تو حذیفہ کو بلا کر بتاتے ہیں کہ انابیہ کا نکاح ان کے خاندان کے کسی لڑکے سے ہو چکا ہے۔ سید صاحب کے مرنے پر حذیفہ اسے اپنے پروفیسر کی بیٹی بتا کر گھر لے آتا ہے۔ عفت گل کو ان کے گھر میں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا۔ شادی شدہ اور بچوں والا ہونے کے باوجود ارباز جیلانی عفت گل سے شادی کر لیتی ہیں۔ عفت گل کسی فلم کے چکر میں کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ ارباز اسے طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں وہ شخص بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ حذیفہ کا اس لڑکی انابیہ سے افیئر ہے۔ طالب جو کامران جیلانی کا بیٹا ہے وہ انابیہ سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھتا ہے، لیکن اصل میں انابیہ طالب کی بیوی ہے۔ وہ ساری رات اس نے رو کر گزاری تھی۔ کیا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی؟ اس کا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں تھا؟ وہ کیا چاہتی ہے کوئی اس سے نہیں پوچھتا، سب اس پر اپنے فیصلے اور اپنے خواہشیں تھوپ دیتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کتنی دیر تک اپنے حق میں سکون کی دعا مانگتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسان مایوس کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کل رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کچن میں آ گئی، اپنے لیے چائے بنا کر 2 بسکٹ لیے اور کچن کے پیچھے بنے لان میں آ گئی۔ چائے پیتے وہ دور آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی جو کھلے آسمان میں کتنی آزادی سے اڑ رہے تھے۔ گہرا سانس لے کر اس نے نظریں آسمان سے ہٹائیں، لیکن سامنے دیکھتے ہی اسے جھٹکا لگا اور کپ پر سے اس کی ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ طالب اس کے سامنے والی کرسی پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا تھا اور اسے دیکھ کم دور زیادہ رہا تھا۔ اسے اپنی بے خبری پر سخت غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی کرسی گھسیٹتا وہ اس کے نزدیک ہوئی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ داد دینی پڑے گی تمہیں، کسی اور کے نکاح میں ہو کر کسی اور کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ اس کے انداز میں غصہ محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، وہ مشکل بولی۔ اچھا، اگر دھوکہ نہیں دیا تو کس آس پر عمیر تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سوچ رہی ہو مجھے کیسے پتہ چلا؟ تو تمہاری معلومات میں اضافہ کرتا ہوں کہ مجھے میرے گھر اور گھر والوں کی
ہر بات کی معلومات ہوتی ہے، کون کس وقت کیا کر رہا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے۔ اب اگر عمیر تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے تو ضرور تم نے اسے کوئی امید دلائی ہوگی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو کبھی ان سے بات بھی نہیں کی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ تم خلا کی تیاری کر رہی ہو اور کسی اور کے سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ وہ آبرو اچکا کر بولا، میں خلا نہیں لے رہی۔ اس نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا، پھر کچھ خیال آتے ہی تیز آنسو صاف کیے۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ مجھے ان سے ملوا دیں۔ وہ آنکھوں میں معصومیت اور آج سے اسے دیکھنے لگی۔ طالب کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کے گھبرانے پر اس نے چہرے اور نظروں کے تاثرات بدلے۔ ملوا تو سکتا ہوں لیکن ملواؤں گا نہیں، کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ کرسی سے ہٹا لیے اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں تم میرے پاس رہو۔ انابیہ رونا بھول کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کرو گی ایسے نام نہاد شوہر کا جو تم سے پیار نہ کرتا ہو، جسے تمہاری پرواہ نہ ہو؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ اگر میں کہوں کہ میرا مسئلہ ہے تو؟ وہ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روک رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ بیٹھ جاؤ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ روحانسی ہو کر ہاتھ چھڑوانے لگی۔ پہلے بیٹھو۔ پھر وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ بات تو دور کی بات، اس کے سامنے بھی نہیں جاؤ گی۔ اور حذیفہ کو منع کرو کہ جو خناس اس کے دماغ میں بھرا ہے اسے نکال دے۔ اب وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں انہیں منع کر چکی ہوں۔ اچھی بات ہے، اور تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات مان لو، اپنی جان چھڑوا لو اس نام نہاد شوہر سے۔ آپ اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ آواز ہی نہیں نکل رہی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جیسے محظوظ ہو کر پوچھنے لگا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ میں آپ کے گھر میں رہ رہی ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ جو کہیں گے میں وہ کرتی جاؤں گی۔ منمانی تو بھی میں نے کی ہی نہیں۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ غصے کے مارے کانپ اٹھی تھی۔ پھر وہی بات، وہ اٹھ کے اس کے قریب ہوا۔ حد بھی ابھی میں نے پار نہیں کی، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو حد پار کرنے میں مجھے پل نہیں لگیں گے۔ چھوڑو اس شوہر کو، میرے پاس آ جاؤ، بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگلے ماہ آپ کی شادی ہونے والی ہے اور آپ مجھ سے ایسے باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ ہونے والی ہے، میں تم سے بھی کر لوں گا، میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ مجھے نہیں آتی سوری، وہ شرارت سے معذرت کرتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، لیکن اب میں حذیفہ کو بھی آپ کی شکایت کروں گی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑا، جس کے چہرے پر غصہ، ڈر، شرم سب یک وقت نظر آ رہا تھا۔